مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام سنانے سے پہلے میں اکثر میری پسندیدہ آیت ہے وہ بولتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا ہے۔ تمام بھائی بہنیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں جب اس آیت کو سنیں تو ضرور ہاللویا کا نعرہ لگائیں، پریز دا لارڈ بولیں، کیونکہ ہمارے پاس کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا ہے۔ اس کے لیے ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ہاتھوں میں اپنا کلام دیا ہے، اور سب سے ایک اور خاص بات، اچھی بات یہ ہے، یہ ہماری اپنی زبان میں بہنوں بھائیوں ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، جس سے بائبل مقدس کو سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک سوال پر غور کریں گے۔ یہ سوال بھی ہے اور یہ آبجیکشن بھی ہے۔ یہ آبجیکشن ہے جو کہ کیا گیا یسوع مسیح کو بتایا گیا۔ کلیسیا میں سے ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں، تو میں نے اس بھائی سے کہا چلے آپ کو شخصی طور پر بھی، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس پر چھوٹا کلام سنایا جائے۔ یہ سوال ہے مقدس متی کی انجیل میں سے اس کے 12ویں باب میں۔ اس سوال پر ہم غور کریں گے۔ متی کی انجیل، اس کے میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں پہلے سے بیان کر رکھی ہے۔ وہ ایک سینٹینس میں، ہر گاسپل کے لیے ایک سینٹینس ہے۔ آج پھر اس کو دہراتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنا یہ پیارا سینٹینس ہے۔ جب ہم سنتے ہیں ہمارے دل کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، روح کو اس کی تسلی ملتی ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، الگ نہیں ہوتا۔ آئیے کلام مقدس میں سے اس سوال پر غور کرتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 12واں باب، اس کی پہلی آیت سے، اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا، اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیاں توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا، دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں ہے۔ ایک لحاظ سے وہ یسوع مسیح پر بھی الزام لگا رہے تھے، اور اسپیشلی یسوع کے شاگردوں پر، کہ تیرے شاگرد سبت کے روز بالیاں توڑ کر کھا رہے، یہ کام کرنا ان کے لیے روا نہیں ہے، خاص طور پر سبت کے دن ان کو روا نہیں ہے یسوع کہ یہ سبت کے دن یہ کام کریں۔ اگر یہ کام کرتے ہیں تو کیا ہے، یہ سبت کی کیا کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، پہلے میں آپ کے سامنے سبت کے تعلق سے کچھ بات کروں گا۔ اکثر لوگ سنڈے کے روز جب دعا کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں
खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमारी जिंदगी में एक और नया संबत दे दिया। कहते ना कुछ भाई भी दुआ करते हैं, कुछ बहनें भी ऐसी दुआ करती हैं। ये लफ्ज जो है या ये जो सेंटेंस है ये ठीक नहीं है। सबत एक निशान है, ये तो यहूदियों के लिए, वो सबत को मानते। मसीहों को कभी भी सबत को मानने का हुक्म नहीं दिया गया। कलाम मुकद्दस में कुछ लोग इसका सहारा लेते हैं। जब तख्लीक का प्रोसेस हम देखते हैं तो कलाम में लिखे खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। और कलाम में लिखा हुआ है 7वें दिन उसने आराम किया, इस दिन को मुकद्दस ठहराया और इस दिन को बरकत दी। मुकद्दस भी ठहराया और इस दिन को खुदा ने बरकत भी दी है। लेकिन जब ये लिखा गया उस वक्त इसको सेलिब्रेट करने का, मनाने के लिए नहीं कहा गया। बाकायदा तौर पर इसका जो आगाज है वो तो शरीयत की किताब में हमें नजर आता है। खरूज की किताब उसका बाब नंबर 20 है। याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। आहिस्ता आहिस्ता और बातें इसके अंदर लिखी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है कि तुम मेरे सब्तों को नपाक न करना। फिर मना किया गया है। कलाम मुकद्दस में अगर ज्यादा हवाला जात निकालेंगे फिर ज्यादा देर लगेगी। आप सब जानते हैं, कलाम को पढ़ने वाले हैं। सब्बत के रोज कलाम मुकद्दस में ये कहा गया है कि कोई तेरा नौकर चाकर कोई भी काम करने ना आए। इसमें आगे बहुत सारे इसको कहते हैं कवानीन या शिके बोलते हैं जो यहूदियों ने खुद अपने लिए तैयार कर ली है। 600 या इससे भी कुछ अबाव। सब्बत के रोज आम दिनों में लिखा हुआ है इस्तिस्ना में उसका 23 बाब और उसकी वर्ष नंबर 25 से, जब तू अपने हमसाए के खड़े खेत में जाए तो तू अपने हाथ से बालियां तोड़ सकता है। तोड़ सकता है, लेकिन बाकायदा तौर पर किसी औजार के साथ, जैसे फसल काटते वक्त दातरी का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं तो तोड़ सकता है खड़ी फसल। इसी तरह एक और फसल की निशानी कलाम मुकद्दस में इस्तिस्ना 24 बाब और उसकी वर्ष नंबर है, आयत नंबर है 19 से, जब तू अपने खेत की फसल काटे और कोई पूला खेत में रह जाए तो उसको लेने वापस ना जाना। एक और बात गिनती की किताब में लिखा हुआ है 15वें बाब की आयत नंबर 32 में, वहां पर एक शख्स सब्बत के रोज वो लकड़ियां चुनता है। उसकी शिकायत है वो मूसा को की जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है? उसको कैद खाना में हवालात में रखा जाता है, कैद कर दिया जाता है। फिर एक और स्टेप उठाया जाता है, उसको संसार कर दिया जाता है। वापस हम आते हैं। फिर कहना चाहता हूं, सब्बत जो है ये यहूदियों के लिए कभी भी कलाम मुकद्दस में मसीहों को मनाने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि वो हफ्ते को सब्बत का दिन मानते हैं।
ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا نجات دہندہ وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، ہم اس کو سبت نہیں کہتے۔ بہت سارے بہن بھائی لا علمی کے سبب سے کہہ دیتے ہیں سبت، پر یہ سبت ہے نہیں، یہ تو فتح بندی کا دن ہے، یہ تو خوشخبری کا دن ہے جس میں ہمارے نجات دہندہ نے خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، خوشی کا شادیانہ بجایا اور اعلان کیا ہے موت تیری فتح کہاں رہی۔ تو یہ ہمارے لیے فتح بندی کا دن ہے، خدا نے ہمیں یہ فتح بندی کا دن دیا ہے۔ خداوند کا شکر ہو، ہمارا خدا بھی زندہ خدا ہے اور وہ ہمیں ایسے نشانات دیتا ہے جس میں زندگی کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ عام دنوں میں بھی ہم ملتے ہیں، لیکن جب ہم سنڈے کے روز، اتوار کے روز جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، دل کو خوشی ملتی ہے۔ زبور نویس بھی کہتا ہے کہ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ، کہاں چلے؟ یہوہ کے گھر میں چلے۔ ہم بھی انتظار کرتے رہتے ہیں، میں تو کرتا ہوں، میرا ایمان ہے بہت ساری بہنیں بھی کرتی ہیں، بہت سارے بھائی بھی کرتے ہیں، جن کے اندر نجات کا کام ہوا ہے، جن کی نجات جو آسمانی بوٹے خدا نے لگائے وہ سنڈے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، کب ہم اکٹھے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام دنوں میں نہیں، عام دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی ہم ویٹ کرتے ہیں کہ سنڈے آئے گا سب ملیں گے۔ کچھ لوگ دور ہوتے ہیں، نہیں مل سکتے آپس میں، اس لیے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، کلام میں لکھا گیا کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ سو پھر واپس اسی سوال پر آتے ہیں، فریسیوں کا ایک بڑا آبجیکشن، ان کا کام تھا یہ قدم قدم پر یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے۔ کیوں مخالفت کرتے تھے؟ یسوع دن بدن ترقی کر رہا تھا، فیمس ہوتا جا رہا تھا، انسان کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی۔ یہ ہمارے لیے چیلنج ورس ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع قد و قامت، حکمت میں اور خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں ترقی کرتا گیا۔ یہ ہمارے لیے آئے جو ہے یہ مشل راہ ہے کہ ہم بھی ایسا کریں، ہم اچھے انسان بھی بنے، اچھے راست باز بھی بنے اور خدا کی نظر میں اور انسانوں کی نظر میں ترقی کریں۔ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا خیال، اچھا آئیڈیا، اچھی سوچ ہے۔ جتنی باتیں اچھی ہو اسے اپنا لینا چاہیے۔ سو پھر اسی سوال پر واپس آئیں گے۔ فریسیوں کا اعتراض، یسوع سے کہتے ہیں تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 مقدس متی کی انجیل 12واں باب آیت نمبر 5، یا تم نے تریت میں نہیں پڑھا کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ سوال تھا خاص اس بھائی کا کہ کیسے وہ کاہن بھی ہیں اور کیسے وہ سبت کے دن، ایک تو سبت کا دن ہے، دوسرا ہیکل کے اندر۔ نقطہ سمجھنے والا ہے، غور سے سنیں گے تو آپ کئی ایک لوگوں کو بتا بھی پائیں گے۔ لائیو جو سن رہے ہیں، جو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بعد میں یوٹیوب پر سنیں گے، غور سے سنیں گے تو آپ دوسروں کو بتا پائیں گے کیسے تمہارے کائن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے پھر بھی بے قصور رہتے ہیں۔ کیسے how is it possible؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ سبت کی بے حرمتی کرے ہیکل کے اندر اور پھر بھی بے قصور رہے؟ بہت سارے کام تھے جو سبت کے
सकते हैं और कितना नहीं उठा सकते। एक मंजिल कर ली है तो ठीक है, इसके बाद अगर सफर बड़ा है तो ये गुनाह है, ये सब्बत की बेहुरमती है। सब्बत के रोज हैकल में रोटियों को चेंज किया जाता था ना। सेकंड, ये दूसरा पॉइंट है, इस एक लफ्ज के अंदर कई बातें। रोटियों को चेंज किया जाता था, ताजा रोटियां रखी जाती थी। ये काम के जुमरे में आता है। जब शरीयत में पढ़ते कोई भी काम ना करने पाए। सो सफर सब लोगों का, सब काहिनों का और हैकल में आने वाले लोगों का घर सबका हैकल के नजदीक नहीं था। इस तरह वो क्या करते थे, सब्बत की बेहुरमती करते थे। आम दिनों में एक बरात ज़िबा किया जाता था और जबकि सब्बत के दिन 2 बरे ज़िबा किए जाते थे। किस दिन? बात क्योंकि खास यही है, सब्बत के दिन 2 बरे ज़िबा किए जाते थे। जब बरा ज़िबा करना है तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? समझ आ रही? ये तीसरी बात है, सब्बत के रोज 2 बरे ज़िबा किए जाते थे। आखिर उसको ज़िबा करना है और फिर उसकी खाल को अलग करना है, फिर बहुत सारे पार्ट्स को अलग करना है, फिर वो फुसला को फेंकना है। ये बहुत सारे काम है जो सब्बत के रोज होते थे, लेकिन काहिन क्या करते थे? फिर भी बेकसूर रहते थे। हैकल का दरवाजा खोलते थे कि नहीं खोलते थे? ये काम पे आ जाता है। कई बातें हैं। फिर यीशु मसीह ने इसकी ज्यादा बेहतर तशरीह कर दी। जब आप कलाम मुकद्दस में से इसको सुनेंगे, समझेंगे, तो और ज्यादा हमें समझ आ जाएगी। आयत नंबर 10, बल्कि मैं 9 से पढ़ देता हूं, थोड़ा सा ऊपर पढ़ देता हूं। लेकिन अगर तुम उसके पहले जानते हो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार ना डराते। फिर सुन ले, लेकिन अगर तुम इसके मैंने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो बेकसूरों को कसूरवार ना डराते, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। मुकद्दस मरकज की अंजील में लिखा हुआ है, गालिबन उसका 2 बाब आयत नंबर 27, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सब्बत के लिए। और यीशु मसीह ने यहां पर अपना इख्तियार, अपनी अथॉरिटी भी दिखाई है। इब्ने आदम सब्बत का मालिक है, वो सब्बत का भी मालिक है, बाकी तमाम डेज का भी वही मालिक है। आयत नंबर 9, वहां से वो चलकर उनके बात खाना में गया। देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने के इरादा से ये पूछा, क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? किसी ना किसी तरह से वो यीशु को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनका फहम, उनकी अकल, उसका लेवल कम था, उनको समझ नहीं आ रही थी। यीशु ने तो 12 साल की उम्र में उनके उस्तादों को, उनके बुजुर्गों को हैरान कर रखा था। ये वाकया आप सब जानते हैं। जब उसके वालिदैन आगे निकल गए थे सफर करते करते, और वो
وہیں پر رہ گیا اور جب واپس آئے تو بزرگوں کے درمیان سوال و جواب کرتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب یسوع مسیح جب انہوں نے پوچھا بتا ہم کو سبت کے دن جس کا ہاتھ سوکھ گیا ہے کیا اس کو شفا دینا روا ہے؟ اس نے ان سے کہا تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ بس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ نیکی کرنے سے کبھی بھی کلام مقدس میں سبت ہو اور کوئی دن ہو منع نہیں کیا گیا، اور خاص طور پر اس بے سے بھی پردہ اٹھایا گیا کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اگر تمہاری بھیڑ گر جائے گی تو کیا تم اس کو وہاں سے نکالو گے یا نہیں نکالو گے؟ جواب ہو سکتا ہے خاموشی میں ہو، یا جواب ہوگا ہاں ہم نکالیں گے۔ تو کیا یہ کام کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کام کے زمرے میں آئے گا۔ اگر تمہارا جانور دھوپ میں بندھا ہوا ہے، یہ بائبل میں نہیں لکھا ہو، ایسا کرتے ہو گے، اور جب اس کو دھوپ آ جاتی کیا اس کو آپ کسی سائے دار جگہ میں لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے؟ یہاں پر کاہنوں کی، فقیوں فریسیوں کی اپنی بات آ جاتی تھی تو شاید وہ سبت کے روز پیدا ٹھان دیتے تھے۔ اسی لیے کلام مقدس میں افسوس کیا گیا، فقیوں فریسیوں تم پر افسوس۔ اس بات کا بھی افسوس تم سبت کے مالک کو نہیں سمجھ پا رہے، اس بات کا بھی افسوس کہ تم شریعت کی باری باتیں آپ لوگوں پر ڈال دیتے ہو اور خود انگلی بھی نہیں لگاتے، اور لوگوں کو اس طرح کی سخت تعلیم بھی دیتے ہو۔ بس جان لو میں کیا ہوں، میں سبت کا مالک ہوں، میں سبت کا مالک ہوں۔ بہت سارے نشانات ہیں کلام مقدس میں۔ سبت کا جو سائن ہے، سبت کا جو نشان ہے، سبت کا جو دن ہے، یہ یہودیوں کے لیے ہے، اور یہودیوں کے ساتھ تقریباً آلموسٹ سارے کے سارے وعدے ہمیں زمینی وعدے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ختنہ کا سائن، ختنہ کا نشان۔ ایمانداروں سے تعلق ہے، جو ابدی عہد ہے، غیر مشروط ہے۔ سبت کا جو نشان ہے یہ 430 سال بعد شریعت میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ مشروط عہد ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں آپ سمجھ پائے ہوں گے۔ یسوع مسیح نے انہوں نے تو آبجیکشن کیا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے یسوع مسیح کے ساتھ کیا گیا، آبجیکشن کیا گیا۔ یسوع مسیح نے جب اس کے مینوں کو کھولا تو ان کے کیا ہوں گے؟ منہ بند ہو گئے۔ فار ایگزامپل یسوع ان سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ یوحنا جو بپتسمہ دیتا تھا وہ انسان کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے تھا؟ خاموش ہو گئے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ 5-6 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ سبت کے روز کرتے تھے کاہن، اور پھر بھی کیا رہتے تھے؟ بے قصور رہتے تھے، اور انہوں نے آبجیکشن کیا ہے، میرے یسوع پر آبجیکشن لگایا ہے، اور خدا کا شکر ہے یسوع کو اور زیادہ تشریح کر کے اس نے ثابت کر دیا میں ابن خدا ہوں، میں سبت کا مالک ہوں۔ بیٹیوں بہنوں بھائیوں، خداوند اس کلام کی ہمیں سمجھ دے۔ آج بھی کلیسیا کے لیے یہ حکم ہے، ہمارا خداوند قربانی نہیں بلکہ
رحم پسند کرتا ہے. جاؤ اس کے معنی تلاش کرو. ترس کھانا چاہیے. سبت ہو، فتح مندی کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، ترس کھانا چاہیے. محبت کرنی چاہیے، مخلصی دینی چاہیے، رہائی دینی چاہیے، آزادی کا کام کرنا چاہیے، جانیں بچانے کا کام کرنا چاہیے، روحیں بچانے کا کام کرنا چاہیے، گواہی دینے کے لیے نکلنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے یسوع نے میری زندگی میں یہ کام کیے ہیں. یہ نیکی کا کام ہے. ہم اپنے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں. بگ سٹیٹ میں سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے. سو خداوند اس تھوڑے وقت میں آپ سب کو برکت بخشے.